ساتھ ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھا گیا ہے کیونکہ اس سے 16 اور انڈسٹریز منسلک ہیں، اور اگر اکانومی کو جلدی ہم نے صحیح پٹری پہ لانا ہے تو اس کی ترقی بھی ہمارے لیے ایک ترجیح ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ریونیو ٹارگٹ پچھلے سال کی نسبتاً کافی کم ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ صوبائی محصولات کا ٹارگٹ بھی نیچے کیا گیا ہے، مگر اس کا ہم نے اثر ہمارے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام پہ آنے نہیں دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو اسی لیول پہ رکھا ہے تقریباً جتنا وہ پچھلے سال تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بجٹ کا ایک اہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، جس کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کا قیام بھی ہو چکا ہے، اور رواں مالی سال کے اندر ہم نے ایک میجر 10 ارب سے اوپر کا پروجیکٹ لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کا MOU بھی سائن کر لیا ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر اس پروجیکٹ کو ہم کمپلیشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو جہاں محصولات میں کمی آئی، اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پبلک سپینڈنگ کو کم نہیں کرنا۔ ہم نے اس کے علاوہ اس کووڈ کے خلاف کووڈ-19 جو کہ اس وقت پوری دنیا کی اکانومی کو کانٹریکٹ کر رہا ہے، عالمی فگر ہے کہ 9 ٹریلین سے دنیا کی اکانومی جو ہے وہ کانٹریکٹ کرے گی۔ ان معاشی حالات کے اندر بھی ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے، عوام کو ریلیف دیا ہے، اور ہم نے یہ جو چیزیں آپ کے سامنے اس بجٹ کے اندر ڈیولپمنٹ پیراڈائم نیا انٹروڈیوس کیا ہے، اس کا نام ہے آگے پنجاب، رائز پنجاب کے نام سے۔ ایک فریم ورک ہے کہ ہم نے کووڈ ریلیٹڈ تقریباً 106 ارب روپے اس کی طرف رکھے ہوئے ہیں ویریس مد میں، تاکہ اکانومی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ریلیف کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو کرونا ریلیٹڈ اس بجٹ کا تقریباً 106 ارب روپیہ اس بجٹ کا کرونا سے ریلیٹڈ ہے۔ میں اپنی ٹیم کو، PND بورڈ کو خاص طور پہ اس وقت ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے کہ پنجاب میں ایک ایسا بجٹ پیش کیا جائے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مگر ایک چیز کا میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اپنے بجٹ میں یہ ضرور ذکر کیا ہے کہ یہ رولنگ ایکسپینڈیچر کو ہم دیکھیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم غیر یقینی کی صورتحال میں ہیں۔ کووڈ کتنا عرصہ لاسٹ کرتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، معیشت پہ کیا ہوتے ہیں، صحت کے لیے اور کتنی فنڈنگ ریکوائرڈ ہوگی، تو ہر مہینے بجٹ ایکسپینڈیچر کا ریویو بھی کیا جائے گا۔ ماضی کی طرح نہیں کہ جو ڈیمانڈ آئی اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، ایکچول ڈیمانڈ نیڈ بیسڈ اور کووڈ کو پریفرنس دیتے ہوئے ہم اپنا پورا سال سمجھیں بجٹ میکنگ ایکسرسائز سے لے کے ہر ایک ایکسپینڈیچر پہ نظر رکھتے ہوئے اس کو اپروو کریں گے۔ اس بجٹ میں جہاں ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے 9 ہاسپٹلز اور 6 یونیورسٹیز کے قیام کی بات کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ لاہور کے اندر ایک بھی جنرل ہاسپٹل پچھلے 20 سال سے نہیں بنا، تو ہیلتھ فیسلٹیز اور ایجوکیشن کو ہم نے اس بجٹ کے اندر بھی خاطر خواہ بجٹ دیا ہے، اور اپنے پروجیکٹس جو آن گوئنگ ہیں تاکہ وہ فوراً کمپلیشن کی طرف پہنچے ان کی طرف فنڈنگ بڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کووڈ اکنامک ریلیف پیکج بھی ہمارے بجٹ کا حصہ ہے۔ اس کا ایک اہم جزو یہ ہے کہ ہم نے امپلائمنٹ کو جنریٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے پبلک ورکس پروگرام بہت ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے پروگرام، کمیونٹی بیسڈ ڈیولپمنٹ، شجرکاری مہم، نہر کی بھل صفائی، نہر کی لائننگ، یہ ایسے پروجیکٹس ہیں میں زیادہ سے زیادہ لوگ امپلائی ہو سکتے ہیں، روزگار کے مواقع زیادہ فراہم ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت نے اپنی بجٹ کی ترجیحات میں پبلک ورکس پروگرام کو بہت اہمیت دی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس بجٹ کو جو آپ نے بھی انالیسس کیا ہوگا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو انکلوسیو بجٹ بنایا ہے۔ ہم نے عوامی آراء کو اس میں انکلوڈ کیا ہے، اور انہی پرائورٹیز کو ہم نے ترجیح دی ہے جو ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا رہ گیا ہے۔ یہ وقت ہماری معیشت کے لیے، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے،
انتہائی کرٹیکل ہے، بٹ میں امید رکھتا ہوں کہ ایک بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ انشاءاللہ اس برے وقت سے ہم ضرور جلد نکلیں گے اور انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ ہموار ہوں گے۔ شکریہ۔ آپ بار بار کرونا کی بات کر رہے ہیں، تو کرونا کو حکومت نے ہی اس کی جو تحقیقات تھی، عید کے دنوں میں ایک دم سے کرونا لاک ڈاؤن کھول دیا گیا، اس کا بھی آج خمیازہ سارا پنجاب کو بھگت رہا ہے۔ میں اس پہ عرض کروں، دیکھیں دنیا میں کوئی یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ کرونا 17 18 گزر چکے ہیں اور 19 صرف پاکستان میں آئے اور ہم ہی اس کا حل جانتے ہیں اور عقل کل کے ساتھ حل کریں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ ایک وبا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیسیجنز لینی بھی پڑیں گی، واپس بھی کرنی پڑیں گی، پھر لینی پڑیں گی، کیونکہ ڈائنامک سچویشن ہے۔ آپ نے اپنے ہیلتھ کیئر کے لوڈ کو دیکھنا ہے، اس کو کمپیئر کرنا ہے اپنے اکانومی کے لوڈ پہ کہ لوگوں پہ کیا اثر آ رہا ہے اکنامک لاسز کا۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس لوڈ کو ہیلتھ کیئر سسٹم کے سسٹینیبل لیول پہ رکھیں۔ اس کے لیے کھولے جائیں گے، بند کیے جائیں گے، اور یہی پالیسی رہنی چاہیے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور جو پہلے 2-3 ہفتے کا وہ یہ تھا کہ عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ دنیا کے ممالک میں یہ کنٹریبیوشن سوشل رسپانسبلٹی کا میڈیا کی طرف سے بھی آتا ہے، عوام کی طرف سے بھی آتا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس لوڈ کو اسی طرح مینیج کرتے رہیں۔ جی میرا سوال ہے اشرف مہتاب جی لاہور اور مدیوں سے۔ آپ نے جو بجٹ ڈاکومنٹس دیے اس میں آپ نے بتایا کہ 1433 ارب آپ کو ملیں گے اس رواں والے سال آنے والے میں وفاق سے، 317 ارب آپ کے اپنے ہوں گے، تو یہ کل آمدن 1750 ارب بنتی ہے۔ آپ کا بجٹ 2240.6 ارب کا ہے۔ اب یہ 490 ارب کہاں سے آئے گا؟ یہ شارٹ فال ہے آپ نے سرپلس بجٹ کا۔ ایک نمبر 2، آپ نے پچھلے سال بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ 3 یونیورسٹیز، 63 کالج، 67 تقریباً کالجز کی اپگریڈیشن اور 9 جدید اسپتال بنائے جائیں گے۔ ذرا اپڈیٹ بتا دیجیے گا کہ آپ نے، چونکہ 3 مہینے یہ کرونا ہے، اس سے پہلے 9 مہینے کے اندر آپ کے یہ جتنے وینچر ہیں اس کے ذرا نام بتا دیں کہاں کہاں بنے، اور اس کی جو لیٹسٹ پوزیشن ہے کہ کیا وہ چھت کی سطح تک بن گئے ہیں، بنیادیں رکھی گئی ہیں، کیا کچھ ایسے کالجز ہیں کہ جن میں وہ جو ہمارے 2 کروڑ بچے تھے یا وہ جو اسٹوڈنٹ تھے جن کو داخلہ نہیں ملتا تھا وہ کب تک ان میں داخلہ لے سکیں گے؟ اور تیسرا کہ عمران خان صاحب کا بھی ویژن ہے اور باقی آپ کا بھی یقینی ویژن ہے کہ انڈر پاسز، سڑکیں اور پل بنانے سے قومیں نہیں بنتی۔ یقینی بات ہے تعلیم اور صحت آپ کی بہت زیادہ ترجیح دی، تو یہ جو میں نے اوپر نام بتایا یہ دونوں یہ صحت اور اس کے حوالے سے ہیں۔ پھر یہ فردوس مارکیٹ کے قریب انڈر پاس بنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ اوور برج آلریڈی موجود ہے، تو یہ پھر جو قومیں انڈر پاسز سے نہیں بنتی تھی یہ فردوس کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا۔ پہلے میں ذرا آپ کے اعداد و شمار پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی کافی ہمارے لیے مشکل تھا کہ جہاں صوبائی اور وفاقی محصولات کو اگر پچھلے سال کے بجٹ سے کمپیئر کریں تو 240 ارب کا ایک شارٹ فال ہے پچھلے اور اس بجٹ کے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں، مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اے ڈی پی کو پروٹیکٹ کیا ہے، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کو۔ ہم نے جہاں چیزوں کو ٹھیک کیا ہے وہ سروس ڈیلیوری کے ایکسپنسز، فار ایگزامپل اگر تیل کی قیمت کم ہوئی ہے تو یہ ہم نے پی او ایل کی جو اخراجات تھے حکومتی ان کو کم کیا، ہم نے ریفارمز لے کے آئے پینشن سائٹ کے اندر۔ میں عرض کر لوں نا ایک سیکنڈ۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ڈونر فنڈڈ پروگرامز تھے ان کو بہت حد تک ری پرپس کیا اور 50 ارب روپے سے اوپر ہم نے وہاں سے اسپیس کریٹ کی۔ تو ہم نے جاریہ اخراجات، ری پرپزنگ آف ڈونرز اور ہمارے جو اسٹکی ایکسپنسز تھے ان کا ریویو کرتے ہوئے یہ روم کریٹ کیا، ایک ایفیشینٹ گورنمنٹ سٹرکچر کو سامنے لے کے آئے تاکہ ہم پبلک اسپینڈنگ پہ کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ جہاں تک رہی آپ کی بات ڈیولپمنٹ کے جو ہم نے پروگرامز اناؤنس کیے تھے، کالجز، یونیورسٹیز اور ہاسپٹلس، یہ ویسے پروجیکٹس ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہیں، اس لیے میں نے خالی اپنی اسپیچ کی زینت بنانے کے لیے نئے پروجیکٹ اناؤنس نہیں کیا۔
اگر پچھلے 20 سال میں ایک جنرل ہاسپٹل نہیں بنا اور میں 9 بنا جاؤں اس ٹینیور کے اندر تو سمجھیے گا کہ پی ٹی آئی حکومت نے بڑا اچھا کام کیا ہے ایز فار ایز سوشل سیکٹر از کنسرن. اس پہ میں ایک چیز آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے سیکٹرز کے اندر، تو ہیلتھ کا بجٹ پچھلے 2 سال میں 74 ارب روپے سے بڑھا ہے. ایجوکیشن کے اندر 60 ارب روپیہ دیا گیا ہے. ہیلتھ انشورنس کارڈ جس کا ذکر تو پہلے کیا جاتا تھا، صحت سہولت کارڈ پنجاب کے اس وقت 50 لاکھ سے اوپر لوگوں کو، فیملیز کو مل چکا ہے اور اس کے لیے اس باری 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو ہماری اسپینڈنگ اور ہمارا فوکس سوشل سیکٹرز پہ رہے گا. جہاں آپ نے بات کی وہ بہت اچھی ہے، اربن ڈیولپمنٹ کی، چاہے وہ انڈر پاس ہو چاہے وہ برج ہو، وہ پنجاب کی خزانے سے نہیں لگ رہا، وہ لاہور کے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ لاہور کی اربنائزیشن میں، کیونکہ وہ کمرشلائزیشن کے ریٹس چارج کرتی ہیں، وہ اپنا ڈیولپمنٹ، تو لاہور کی ڈیولپمنٹ میں اب سے، اور میں نے اپنی تقریر میں بھی اناؤنس کیا ہے کہ آل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ول کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دوز اربن سینٹرز. ان کا یہ کام نہیں ہے خالی کہ وہ لائسنسنگ فی کریں اور اس کو مانیٹر کریں، بلکہ اس سے بہتر کاموں کو آگے لے کے جائیں. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ چھتیں کہاں تک پہنچیں، تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ 32 کالج اس سال فلی فنڈ ہو چکی ہیں. تو ہم اس راہ پہ گامزن ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پرائرٹی دینی ہے. جی